بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمؤمنين والنار للمشركين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين، لا سيما بقية الله في الأرضين. لعنة الله على أعدائه من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات ارباب اعظم ولی معصوم کی حکومت یا دوسرے معنوں میں ملک عظیم، اس ذیل میں مختلف دنوں سے پہلی محرم سے گفتگو چلتی ہوئی کہ 7ویں مرحلے میں یعنی 6ویں دن کے ثمریت اور قانونیت، ان دو باب پر گفتگو طے پائی. صرف یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ دین کو کس قسم کے لوگوں سے خطرہ ہے. دین، علم، یہ وہ چیزیں ہیں اگر اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے یہ خود بخود انسان کے پاس سے چلے جاتے ہیں. ایک علم ہے، دین ہے. امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں علم کو حاصل کرو اور علم کو قید کرو، علم پر عمل کرو. فَإِنْ إِجَابَهُ فَأَرْتَحَلَ عَنْهُ. اگر علم جب آتا ہے ہم اجابت نہیں کریں گے تو علم خود بخود چل جاتا ہے. علم کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، یعنی عمل کے میدان میں جتنا سیکھا اتنا عمل. یہی سب سے بڑی پریکٹس ہے مسلمان کی. صحیح مسلمان وہ ہے جو سیکھنے کے بعد سیکھی ہوئی باتوں کو عمل میں لائے. قرآن جب سیکھتا ہے انسان اس کو باقی رکھنے کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. نماز کے احکام سیکھتا ہے، روزانہ نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے. جتنا تم علم کو قبضے میں رکھو گے علم تمہیں فائدہ پہنچائے گا. اگر علم پر عمل نہیں کرو گے فَأَرْتَحَلَ عَنْهُ، یہ واضح ہے کہ علم تمہیں چھوڑ کر چلے جائے گا.
اسی لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پرانی باتوں کو بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ پریکٹس نہیں تھی۔ جب پریکٹس نہیں ہوتی سارے کا سارا علم ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عزیز الدین ہے، ایمان ہے۔ اگر تم قدم قدم پر دین کی حفاظت نہیں کرو گے، سمندر میں پانی جس طریقے سے انسان کو لے کر چلے جاتا ہے، جہالت اور گمراہی انسان کو لے کر چلی جاتی ہے۔ دین بڑی مشکل سے آتا ہے، بڑی مشکل سے حفاظت ہوتا ہے، لیکن جلدی ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین کی حفاظت آخر وقت، مرنے سے پہلے ایمان کی حفاظت، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ضائع ہو جائے اور معلوم تک نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ معلوم ہو رہا ہے کہ دین جانے والا، ایسا نہیں، دین جاتا ہے معلوم تک نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، معلوم تک نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ابتدا اچھی کرتے ہیں لیکن انتہا ان کی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ صرف اور صرف سامریت اور قارونیت کا نتیجہ ہے۔ بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے بزنس کو تو دیکھ لیں گے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، بعد میں روزہ رکھ لیں گے، تھوڑی دیر سے پڑھ لیں گے۔ آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا کہ دین کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بعد میں پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر سے پڑھ لیں گے، تھوڑے وقت کے بعد پڑھ لیں گے، نماز وغیرہ یہ جو بعد میں آتا ہے اس کے ذہن میں، یہ بات اس کے اندر سستی پیدا کر دیتی ہے۔ وہ شکار ہو جاتا ہے شیطان کے بدترین حربوں کا۔ خدا کی اطاعت شیطان کی مخالفت میں، خدا کی اطاعت معصیت کو ترک کرنے میں، گناہوں کو ترک کرنے میں۔ خدا چاہتا ہے کہ تم سعادت کی طرف جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے میرے بندے بن کر رہیں اور کسی کے بندے نہ بنے، دنیا کے غلام نہ بنے، دنیا کے موتی نہ بنے۔ سامری کے بارے میں تو آج تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، قارونیت، سامریت۔ آج اس قارونیت اور سامریت کو ہم فل اسٹاپ لگا دیں گے، نیا شروع کریں گے۔ ملأ الذین کفروا، وہ بڑے لوگ جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سبجیکٹ میں پہنچنے سے پہلے مجھے سامریت کے اندر کس طریقے سے قارونیت اور سامریت سے دفاع کیا جائے اپنے ایمان کا، ان باتوں کے بارے میں تبصرہ کرنا ہے۔ حکیم وہی ہوتا ہے جو مرض کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس مرض کی دوا دیتے ہیں۔ حکیم وہ نہیں ہے جو مرض آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد بیمار کو چلا دے۔ مرض جب مشخص ہو جاتا ہے اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے معالجہ۔ اتفاق سے پروردگار معالجہ بتاتا ہے۔ یہ معالجہ کیا ہے؟ قرآن۔ خدا نے سامری کے اس بدترین حرکت کے بعد صرف خدا نے قرآن میں یہ بتایا ہے سامریت سے کیسے بچا جائے۔ قارون کا تبصرہ نہیں کیا یہاں سے۔ قارون
پیسہ چاہتا تھا، پیسہ لے لیا، لیکن سامری اپنی آئیڈیالوجی کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا۔ قرآن ایک اچھی تعبیر دیتا ہے سامری کے بارے میں، اسی سورہ طٰہٰ میں، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے سے آیت گزری ہوں گی، یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ ظاہراً ہمارے پاس جو ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے جبت کا مطلب کفر، یہ لوگ کفر پر اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے، کون؟ سامری کے بارے میں۔ لیکن اگر پرانے تمدن میں جا کر دیکھا جائے، جبت کا اصل معنی جو آپ کے سامنے انگلش میں آج بولا جاتا ہے ایجپٹ، وہ توجہ رہے ان باتوں کی طرف کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ یہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت سے مراد کفر نہیں ہے۔ جو پرانی ڈکشنری میں اگر دیکھا جائے، جبت یعنی ایجپٹ، ایجپٹ ایک پرانا نام ہے۔ دیکھیں خدا کے یہاں پر دو معنی، سامری دو چیزوں پر عقیدہ رکھا ہوا تھا، ایک جبت یعنی ایجپٹ اس دور کا ویسٹ، دوسرا طاغوت۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللیگل حکومت جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، اللیگل حکومتیں یعنی یہ سب طاغوت۔ طاغوت کا دوسرا معنی ڈکٹیٹر۔ طاغوت کے معنوں میں سے وہ حکومت جو ظلم کو پروموٹ کرے، مظلوموں کے خلاف۔ آج کی طاغوت دنیا کے اندر آپ ریسرچ کریں، کون ظلم کو پروموٹ کرتا ہے، کون مظلوم کے خلاف اسلحہ اٹھاتا ہے۔ یہ دو چیزوں پر مجھے گفتگو کرنا ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ آج جبت پروردگار نے کیوں بیان کیا یہاں پر؟ ایجپٹ کی وجہ، ایجپٹ پروردگار نے اسے جبت کے معنی میں لایا۔ ایجپٹ اس دور کا لوگوں کے کلچر پر ڈومینیٹ کرتا تھا۔ ایجپٹ میں نے کل بتایا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ یورپ کس طریقے سے ڈومینیٹ کرتا ہے کلچر پر۔ لوگ بڑی بڑی دور سے ایجپٹ آتے تھے، مصر آتے تھے، اور وہاں کا کلچر لے کر اپنے شہروں کی طرف برانڈ ایمبیسیڈر بن کر جاتے تھے۔ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ جب بنی اسرائیل من و سلوہ کھا کھا کر تھک گئی تھی، موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ موسیٰ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ اگر آپ جائیں گے تو آیت نمبر 50 سے پہلے 20 کے بعد 50 سے پہلے یہ بیچ میں آیت آتی ہے۔ موسیٰ جب من و سلوہ نازل ہوتا تھا، یہ لوگ کھاتے تھے، نئے نئے غذا تھی، روزانہ کھا کر تھک گئے تھے لوگ۔ موسیٰ سے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کنکڑی چاہیے، دال چاہیے، مونگ کی دال چاہیے، پیاز چاہیے، بصلہا وفومہا، اے خدا یہ تمام ترکاریوں کے نام قرآن میں بیان کرے، سب مانگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ نے کہا ان لوگوں سے اگر یہ سب چاہیے تمہیں، اہبطوا الی مصر، یہ سب اگر تم چاہتے ہو مصر کی طرف چلے جاؤ۔ یہاں جو لفظ مصر استعمال ہوا اس آیت کے اندر، یہ مصر سے مراد وہ مصر نہیں ہے جو مصر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ مصر سے مراد یہاں پر موسیٰ کہتے ہیں کہ تم اگر یہ سب چاہیے کہ دوسرے شہروں میں چل جاؤ، یہ کیمپ ہے، الہی کیمپ ہے، وہاں تمہیں جو غذا دی جائے گی وہی کھانا پڑے گا۔ ٹریننگ کا کیمپ ہے یہ۔ موسیٰ یہاں پر ان لوگوں کو لے کر ٹرین کرنے کے لیے، کائی کے لیے ٹرین کرنے کے لیے؟ ارض مقدس جانا ہے، زمین مقدس یعنی بیت المقدس کے لیے ٹرین کرنے کے لیے لائے تھے۔
موسیٰ نے کہا اگر تمہیں دال، کنکڑی، مونگ یہ سب اگر تم کھانا چاہتے ہو اہبطوا الی مصر، مصر کی طرف چل جاؤ، شہر کی طرف چلے جاؤ۔ جبت والطاغوت یعنی ایجپٹ، اور طاغوت یعنی ظالم قوم فرعونیت۔ لوگ یہاں سے اپنا کلچر لے کر اپنے شہروں کی طرف جاتے تھے، جا کر اپنا کلچر پیش کیا کرتے تھے۔ مصر کا کلچر گھر بناوٹ، گایوں کی بناوٹ، محلوں کی بناوٹ، اس کا آرکیٹیکٹ بنانے کا طریقہ آج بھی مصر کے اندر آثار قدیمہ میں فرعونیت موجود ہے۔ دوسری چیز، طاغوت کے لیے لفظ فرعون دیا گیا ہے، قرآن نے دیا لفظ فرعون۔ فرعون کسے کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ جو بھی بادشاہ آتا تھا اس تخت کے اوپر اسے فرعون کہتے ہیں۔ روم کے بادشاہوں کو قیصر کہتے ہیں، روم کے بادشاہوں کو قیصر۔ ایران کے بادشاہوں کا ایک نام، یعنی بادشاہ جیسا ہندوستان کے بادشاہ جو تھے اکبر کے دور میں مغل بادشاہوں کا جو بھی تخت پر ہے مغل۔ اسی طریقے سے مصر کے اندر قرآن خدا نے اپنے پاک و پاکیزہ کلام میں، اس عظیم کلام کے اندر دو ویرائٹی کے بادشاہوں کو ایک مصر میں بتایا اور دونوں کے الگ الگ نام دیا۔ فرعون جیسے طاغوت کو، فرعون اور اس کے امثال جیسے طاغوت کو خدا نے طاغوت کا فرعون کا، فرعون برا لفظ ہے۔ اچھے بادشاہ بھی گزرے تھے وہاں پر یوسف کے دور سے پہلے، عزیز مصر، ان بادشاہوں کو خدا نے قرآن میں عزیز کے نام سے کہا۔ دیکھیں کتنا فرق ہے بادشاہوں میں۔ اللہ کی لینگویج ہے یہ ہماری آپ کی لینگویج نہیں ہے، یہ سب انفارمیشن ہے، یہ قرآن کی انفارمیشن کہ دو قسم کے بادشاہ، ایک بادشاہ اچھے ولو نان مسلم، مسلمان نہیں تھے یہ لوگ، ایک بادشاہ برا ولو نان مسلم۔ لیکن اللہ کے اس لغت کا، اس لہجے کا سب سے بڑی شے یہ ہے اللہ نے رعایت کیا عدالت کے لحاظ سے، کیونکہ ہمارے پاس حکومت معیار نہیں ہے، حکومت الہی حکومت ہے، لیکن دنیا کے اندر امام امیر المومنین فرماتے ہیں حکومت کفر سے چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی۔ نان مسلم اگر حکومت کرے، عدالت دے تمہیں، وہ حکومت چل سکتی ہے۔ مسلمان اگر صدامی کیوں نہ ہو، غدافی کیوں نہ ہو، مسلمان ڈکٹیٹرز کیوں نہ ہو، اگر وہ ظلم کے ساتھ حکومت کریں گے، امام فرماتے ہیں حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، طاغوت انہی کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، لیکن ایمان والے یہ نہیں ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت والے نہیں ہیں، ایمان والے ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ یہ آپ لوگ کس میں پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی میں، وہ جو آیات ہیں اس کے اندر اومن فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے عروہ وثقی کو حاصل کر لیا۔ یعنی دو کڑیاں یہاں پر، یا تو تم جبت و طاغوت کو پکڑو یا جبت و طاغوت کے مقابل میں رہو، یعنی باقاعدہ پروٹیسٹ کرو۔ مومن اسی کو کہتے ہیں، اگر کوئی کہے میں مومن ہوں، میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں حج کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں خمس دوں گا، ہر چیز کروں گا، لیکن جبت و طاغوت سے مقابلہ نہیں کروں گا، یہ مومن نہیں، کیونکہ اللہ ڈکلیئر کر دیا، اوپن ڈکلیریشن ہے اللہ کا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ میں اس بات کو اتنی مرتبہ آپ کے سامنے دہرایا ہوں، لیکن چونکہ موضوع پھر دہرانا چاہتا ہوں، یا تم لشکر خدا میں ہو یا تم لشکر شیطان میں، دوسرا لشکر قرآن کے اندر نہیں ہے۔ خدا نے یا حزب اللہ کا نام لیا ہے یا حزب شیطان کا نام لیا ہے، یا
شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں لوگ یا شیعیان علی ابی سفیان ہیں لوگ؟ ہوتے ہیں شیعیان علی ابی سفیان، اس طرف بھی شیعہ ہیں اس طرف بھی شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ابو سفیان کے اور ان کے اولاد کے چاہنے والے، علی کے شیعہ معاویہ کے شیعہ، اس دور میں یہی تھا۔ بڑا عجیب و غریب طرز یہ تھا اس دور میں، یعنی سامری کے دور میں موسیٰ کے اقوال کو لوگ ذہن میں رکھتے تھے، لیکن سامریت ان کے اوپر حملے کیا کرتا تھا۔ موسیٰ کے اقوال، مثلا ایک بت پرستی شروع ہو گئی، بعض لوگوں نے اٹھ کر کہا کہ سامری یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے موسیٰ سے سنا کہ وحدانیت پرست رہو، اللہ کی عبادت کرو، ایسا کرنے والے کفر ہیں، جہنم کی طرف جائیں گے۔ سامری جیسے تھوڑی سی توجیہ کرتا تھا یہ لوگ سامری کے فیور میں آ جاتے تھے۔ یہی طریقہ علی ابن ابی طالب کے دور میں تھا۔ دیکھیں میں ہمیشہ کمپیریزن کر رہا ہوں یہاں پر تاکہ جوان بچے اور بزرگ، جوان بچے خاص طور سے یہاں زیادہ تر بزرگ ہیں، پھر بھی سمجھنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ جب بھی کوئی چیز پڑھیں، جب بھی کوئی نقطہ آپ کے ذہن میں آئے، 3 زمان پر اس نقطے کو کمپیئر کرو۔ پہلے دیکھو کہ تاریخ میں کیا ہے اس کے بارے میں، یعنی انبیاء کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھو کہ یہ ائمہ اہل البیت کے زمانے میں کیا تھا، اسے کیسے ٹریٹ کیا گیا، یہ کیسے فتنے کی شکل میں آیا۔ تیسرا دیکھو کہ اس زمانے میں کیا ہے، ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے۔ امام حسین اگر فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کلام امام تمام کلاموں کا سردار ہوتا ہے، امام کے کلام سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ امام کا کلام اللہ کے کلام سے نیچے، بشر کے کلام سے اوپر، یہ امام کا کلام ہوتا ہے۔ یعنی نزدیک ترین ذہن جو اللہ کے کلام کو سمجھ سکتا ہے وہ امام کا کلام ہے اور کسی کا کلام نہیں۔ امام حسین نے اگر فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی اس میں کوئی پیریڈ مشخص نہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر مشخص نہیں ہے۔ یعنی امام نے اگر کہہ دیا یہ زمان کھلا ہوا زمان ہے، اوپن پیریڈ ہے اس کے اندر، کہ تم اگر اس کو ماضی میں لے کر جاؤ گے تو حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین یزید کی بیعت کرے۔ اگر فیوچر میں لے کر آؤ گے، قیامت تک کے لیے حسینیت یزیدیت کی بیعت نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی فل سٹاپ نہیں ہے اس کلام میں کہ یہ کلام صرف 61 ہجری کے لیے، ایسا نہیں ہے، یہ کلام قیامت تک کے لیے، جب تک یزیدیت زندہ ہے۔ اس دور میں سامری ان الفاظ سے لوگوں کو بھٹکا کر اپنے راستے پر لاتا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ سامری غلط ہے، لیکن اپنے ڈیزائر سامری کے پاس تھے، اس لیے سامری کی جا کر پوجا کرتے تھے لوگ۔ لیکن سامری کہتا تھا دیکھو ان سب چیزوں کے ساتھ خدا کو بھی یاد رکھو، خدا کو بھی یاد رکھو۔ امیر المومنین کا دور، اس دور میں سامریت کیسی تھی؟ لوگ جانتے تھے، رسول کے اقوالات سن چکے تھے، ہے نا، رسول کے بارے میں ساری امت مسلمہ جانتی تھی کہ رسول نے کیا فرمایا، کس موقع پر کیا فرمایا۔ سب جنگ صفین آئی، جنگ صفین علی ابن ابی طالب ورسز معاویہ ابن ابی سفیان۔ شام کی طرف سے یہ بلاد اسلامیہ کی طرف سے یہ خلیفہ اور شام کا یہ غازب حاکم۔ جب آیا لشکر کے اندر، شامیوں نے، شام کے لشکر والوں نے، مسلمانوں نے علی کے لشکر میں دیکھا کہ وہاں پر عمار یاسر، عمار یاسر مشہور شخصیت، پوری فیملی عمار کی شہید ہے، ماں اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، ماں عمار یاسر کی ماں۔ عمار یاسر یعنی یاسر وہ بھی شہید، بیٹا عمار وہ بھی شہید، یعنی پوری فیملی شہیدوں کی فیملی ہے یہ۔
تینوں کا خون اسلام کے لیے بہا۔ یہ بات یاد رکھیں، اسلام کی پہلی شہیدہ عمار یاسر کی ماں سمیہ تھی، اور ایمان میں پہلی شیعہ شہیدہ حضرت فاطمہ زہرا تھی، جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کے لیے شہید ہوئی تھی۔ یہ دو یعنی پہلی عورتیں، ایک اسلام کے لیے، ایک ایمان کی راہ میں، یہ سب سے بڑی باتیں ہیں۔ عمار یاسر علی ابن ابی طالب کے لشکر میں تھے۔ لوگوں میں باتیں شروع ہونے لگی۔ کیا باتیں شروع ہونے لگی؟ عمار جنگ میں، عمار کا کیا ہے یہاں پر؟ آخر کیا بات ہے یہاں پر جو لوگ عمار کی طرف ایک عجیب و غریب نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ عمار اباب 90 پلس تھے عمار جنگ صفین میں، لیکن شمشیر ایسی چلتی دیکھنے میں لاغر، دبلے پتلے، ہوا چلی تو اڑ جائیں، لیکن ایمان کی مضبوطی یہ تھی، شمشیر جب اللہ کی راہ میں اڑ جاتی ہے عمار کی، تو عمار کی شمشیر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن لوگ جو دیکھ رہے تھے یہ تھے، ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ کون سا گروہ؟ باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار علی کے پاس ہے، ایک گروہ معاویہ کے پاس ہے جو جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ جنگ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ عمار کی شہادت کا وقت آیا، عمار شہید ہوئے۔ معاویہ کے لشکر میں ایک شوق سا پھیلا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ آیا، رسول نے تو فرمایا تھا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ باغی گروہ، خوب توجہ ہے، میں بہت بڑی چیز کی طرف آپ کو تشبیہ دینے جا رہا ہوں اور پوری ریسپانسبلٹی کے ساتھ۔ باغی گروہ، لوگوں نے تلواروں کو پھینکا، بڑے بڑے لوگ جو رسول کی زبان سے سن چکے تھے یہ بات، معاویہ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے معاویہ واویلا ہو گیا۔ معاویہ نے کہا کیا بات ہوئی؟ کیوں واویلا ہوا؟ آخر کیا مسئلہ پڑ کے ہار گئے؟ جب ہارے نہیں، ایک مشکل پیش آ گئی۔ مشکل کون سی تھی؟ ان لوگوں نے کہا کہ عمار یاسر قتل کر دیے گئے۔ قتل ہو گئے، کیا کرنا ہے اب؟ انہوں نے کہا معاویہ پیغمبر سے ہم نے سنا عمار یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، یعنی ہم لوگ باغی گروہ ہیں۔ اس دور کا سامری یعنی معاویہ ابن ابی سفیان نے فوراً اپنی آئیڈیالوجی کو چینج کر کر ان کے ذہنوں میں ڈال دیا، دیکھو باغی گروہ ہم نہیں ہیں۔ پھر کون ہے؟ الیاذ باللہ علی۔ کیسے؟ کہا کہ دیکھو جنگ میں کون آئے؟ علی ایک طرف، ہم لوگ ایک طرف۔ ہم کیا دعوت دیے تھے عمار کو جنگ میں آنے کے لیے؟ عمار خود سے آئے، اپنی موت پکاری ان کو، اور وہ آئے، لڑے، جس طریقے سے دوسرے مرتے مر گئے۔ جو لوگ ذہن میں رسول کا کلام لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی کا کلام لے کر آئے تھے، یہ اللہ کے نبی کا کلام ان کے ذہنوں سے زائل ہو گیا، سامریت ان کے ذہنوں پہ چڑھ گئی۔ فوراً علی پر چپکا دیا اٹھا کر، یہ علی کی غلطی تھی، علی عمار کے قاتل ہیں، نعوذ باللہ علی باغی ہے۔ امام علی کو آ کر رپورٹرز نے پوچھا کہ معاویہ کا سٹیٹمنٹ اس طریقے سے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا اس کا مطلب جنگ احد میں رسول جو حمزہ کو لے کر گئے تھے، حمزہ شہید ہو گئے تھے، اس کا مطلب حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہوئے۔ سامری کی طرف جایا جائے، اب سامری اس دور میں یعنی موسیٰ کے دور میں جس وقت موسیٰ نے آ کر سامری کو پکڑا تھا، سامری نے کہا فوراً کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ کا وسیع جو یہاں پر تھا یہ خاموش تھا، اس لیے ہم نے اپنا کام کیا، اس کی تائید ہمارے ساتھ کی۔ اسے کہتے ہیں سامریت، حق کے اوپر جھوٹا الزام لگانے کا نام سامریت۔ اس لیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچ بولنا کافی نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہونا ہنر ہے، ورنہ انسان چھوٹے موٹے سچ تو بول لیتا ہے، کیا منافق سچ نہیں بولتا؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله
واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ لوگ گواہی دے رہے تھے. معیار ایک دو جملے سچ بولنا نہیں ہے، معیار زندگی سچائی کے ساتھ رکھنا ہے. ہر دور میں اقلیت سچائی کے ساتھ رہی، ہر دور میں اکثریت باطل کے ساتھ رہی. ہارون کے ساتھ چند لوگ، موسیٰ کے ساتھ چند لوگ، عیسیٰ کے ساتھ چند لوگ، محمد کے ساتھ چند لوگ. محمد کے اوپر ایمان ضرور لائے تھے لوگ، لیکن ساری زندگی ساتھ نہیں تھے. علی کے ساتھ چند لوگ. ہمیشہ باطل نے، سامریت نے اس بات کو توڑا ہے کہ لوگوں کو حقیقت کی طرف سے ہٹایا جائے. جب لوگ حقیقت کی طرف سے ہٹ جاتے ہیں تو اسلام پر وار ہونا آسان ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. کوفے میں کیسے کیسے لوگ تھے بتائیں آپ کو. کہتے تھے علی حق ہے، علی وصی رسول ہے، علی جانشین ہے، علی معدن علم ہے. امام حسن کے بارے میں کہتے تھے سید، عالم، ہر چیز مانتے تھے. لیکن جب حق کی بات آئی کوئی آگے نہیں. فاطمہ کی عزت تھی بے عنوان دختر رسول، محترم، لیکن حق کی بات آئی کونوا مع الصادقین میں کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ. ہر دور میں یہ چلتا رہا. سامری اسی کا فائدہ اٹھایا. لوگوں کی کمزوری بزدلی، لوگوں کی کمزوری باطل پرستی، لوگوں کی کمزوری فرہنگ غار، ویسٹرن کلچر، لوگوں کی کمزوری میث، لوگوں کی کمزوری فرہنگ میث، لوگوں کی کمزوری فرعونیت، لوگوں کی کمزوری فرعون کا کلچر. شوق تھا اس دور میں. لوگ ہر دور میں داڑھی رکھی جاتی ہے. آج کا فیشن یہ ہے نیا داڑھی چٹ، لیکن ہر دور میں داڑھی ہوتی ہے. مصر کے اندر اس کا فیشن یہ ہوتا تھا داڑھی لمبی کر کر یہ لوگ داڑھی میں چوٹی لگاتے تھے. آپ دیکھیں پرانے مصر کے آثار باستانی جو مصر کے ہوتے ہیں اس میں یہ لمبی داڑھی اس میں چھوٹی ہوتی ہے. بالوں کے اوپر یہ لوگ ٹربن ایک عربوں کی طرح ڈالتے تھے. یہ ان کا سٹائل تھا. بنی اسرائیل میں یہ عادت تھی ان کا سٹائل کاپی کرنے کی. بنی اسرائیل کی ایک الگ آئیڈینٹی موسیٰ دینا چاہتے تھے، لیکن یہ لوگ لینا نہیں چاہتے تھے. جو کریں اس کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے سامری کا کیا کیا جائے. قارون کے بارے میں نتیجہ نہیں ہے. قارون کے بارے میں نتیجہ یہ جو قرآن نے روایتیں بیان کری، تاریخ بیان کرا ہے، خدا نے قارون کو زمین میں ڈسا دیا. زلزلہ ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا وہاں پر، اس کے سارے اموال کے ساتھ لینڈ سلائڈنگ کے اندر وہ قارون زمین میں ڈس گیا. سارا اس کا اموال زمین میں ڈس گیا. الی یوم القیامہ، قیامت تک اسی طریقے سے رہے گا، اور قیامت میں سے یہ اور اس کا اموال اٹھائے جائیں گے. لیکن سامری کے لیے یہ سزا نہیں ہے. سامری جامع کو فساد کر دیا، ایک کلچر کو فاسد بنایا سامری. اس کی سزا قرآن کیا کہتا ہے؟ لامساس. لامساس سوشل بائیکاٹ، لامساس فائنینشیل بائیکاٹ، لامساس اسے بالکل جامع سے دور. فوراً خدا کا حکم ہوا. موسیٰ نے کہا کہ سامری دور، یعنی جتنا یہ نزدیک رہے گا کلچر خراب ہوگا. نوح کا دور آپ دیکھیں، جناب نوح کا طوفان آیا. کیسا طوفان تھا؟ سورہ نوح، آپ یہ سورہ اٹھا کر پڑھیں. نوح کی پوری 80% کہانی یہ سورہ بیان کر رہا ہے. جناب نوح بدوا کرتے ہیں. کیا بدوا کرتے ہیں؟ پروردگار یہ ساری قوم کو نابود کر دیں. یعنی ساری قوم دنیا میں جتنے یہاں پر بت پرست سب کو نابود کر دیں. بھائی ایک نبی ہے، یہ آپریشن ہو سکتا ہے، آپریشن میں ہو سکتا ہے کینسر گلینڈ کو نکال کر الگ کر دیں لیکن بدن کو بچا لیں. لیکن نوح کا دور ایسا نہیں تھا. نوح کا پڑوس کرپٹڈ، نوح کی بیوی کرپٹڈ،
نوح کا بیٹا کرپٹڈ، نوح کے شہر والے کرپٹڈ. 950 سال تک نوح تبلیغ کرتے رہے. ایوریج کیا ہوا؟ 80 لوگ ایمان لائے صرف. 950 سال میں 80 لوگ، یعنی 12 سال میں ایک آدمی. ہر 12 سال میں ایک آدمی نوح پر ایمان لاتا تھا. 950 سال میں صرف 80 لوگ آئے. بعد میں دیکھا کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. مومنین کو یہ لوگ مارتے ہیں، مومنین کو ڈراتے ہیں، مومنین کو سزاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. خود نوح کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نوح نے بددعا کر دیا، پروردگار ایک کافر بھی اس زمین کے اوپر نہ رہے، ایسا عذاب نازل کر. دیکھیں نوح کی دعا، نوح کی دعا کا نتیجہ. اگر نوح صرف قوم پر بددعا کرتے، خدایا اس قوم کو نابود کر، تو کیسے عذاب آتا اللہ کا؟ رات آسمانی عذاب ایک نازل ہوتا اور لوگ ہلاک ہو جاتے. بجلی پڑتی، لوگ ہلاک ہو جاتے. زمین دھس جاتی، جیسے قوم لوط کی زمین. لوط نے کیا کہا تھا؟ خدایا قوم فاسق ہو چکی ہے، عذاب نازل کر. جبرائیل آئے، اس زمین کے خطے کو اٹھایا، اوپر تک لے گئے، پھر اوپر سے نیچے کر دیا، سارا خطہ ختم. ان زمین و شامات کی طرف جب کھودا گیا تھا کئی دسوں سال پہلے جب کھودا گیا تھا، گلاس الٹی، پلیٹ الٹی، آثار الٹے. پتہ چلا کہ قوم لوط کا عذاب یہاں پر گزرا ہے. یہ امتوں پر عذاب تھا، یہ امتوں پر. لوط نے اپنی امت، جو کہ لوط کی قومیں یا لوط جو گندے کاموں میں پڑی ہوئی تھی، ہومو سیکشولیٹی، یعنی اس دور میں سب سے پہلے گے میرج انہی سے شروع ہوا، یہی لوگوں سے شروع ہوا. ان کا دل عورتوں کی طرف نہیں تھا، ان کا دل مردوں کی طرف تھا. جناب لوط کہتے تھے کہ اللہ نے تمہارے لیے بیٹیوں کو رکھا ہے، تم جاؤ عورتوں سے شادی کرو. یہ لوگ کہتے تھے ہمیں حسین لڑکے دے دو، ہمیں مرد سے شادی کرنا ہے. اس میں سے سب سے بڑی کمیشن ایجنٹ یا یوں کہا جائے دلال خود نوح کی بیوی تھی، جو لوگوں کو چھت کے اوپر جا کر ایک آگ چلاتی تھی، فائر، جس سے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں گھر کے اندر یعنی جوان لڑکے آ گئے، الیاذ باللہ. لیکن منبر کا لحاظ ہے، تاریخ ضروری ہے معلوم ہونا. اللہ کو پسند نہیں آیا، لیکن ان کی بددعا کا طرز یہ تھا، صرف ایک امت، وہ امت ڈسٹروائے ہوئی. دوسرے انبیاء جہاں پر بھی عذاب آئے، صرف وہی لینڈز تباہ ہوئے جو لینڈ پر نبی نے تباہی کی بددعا کی تھی. لیکن نوح کی بددعا قرآن سے الگ ہے، یعنی تمام بددعاؤں سے، تمام عذابوں سے الگ. نوح کہتے ہیں پروردگار زمین پر ایک کافر بھی نہ رہے. زمین، انڈیا بھی زمین تھی اس وقت، چائنا بھی زمین تھی، رشیا بھی زمین تھی، آرکٹک، انٹارکٹک، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، جتنے آئی لینڈ سے جتنے زمین تھی، یعنی یہ سب زمین میں آتا تھا. اب یہ عذاب اسٹیٹ وائز عذاب نہیں تھا، بلکہ عذاب گلوبل عذاب تھا. یہ نوح نے کہا ایک آدمی بھی نہیں بچنا چاہیے. میں کہوں گا پیغمبر آپ شیخ الانبیاء ہیں، اے نوح آپ شیخ الانبیاء ہیں. اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ساری ہیومینٹی کو بددعا کریں، لیکن اسی کی آیت کے نیچے جناب نوح ریزن بھی بتاتے ہیں. سورہ نوح میں 10, 11, 12, 13 یہ 3-4 آیت آپ لوگ جا کر مشاہدہ فرمائیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے، پورا سورہ دیکھیں بلکہ کیسے کس طریقے سے نوح نے شروع کیا. نوح نے کہا پروردگار جب بھی میں ان سے جا کر تبلیغ کرتا تھا، یہ لوگ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے، اپنے سر کے اوپر بلینکٹ ڈال لیتے تھے، میری بات نہیں سنتے تھے. اس دور میں تبلیغ ہوتی تھی نوح کی، لوگ انگلی رکھتے تھے. اس دور میں تبلیغ ہوتی ہے، لوگ ہیڈ فون رکھ لیتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے، صرف اپ گریڈ ہوا ہے، ورژن بڑھا ہے. اس دور میں انگلیاں تھی، اس دور میں ہیڈ فون. اس دور میں نوح کی بات نہیں سنتے تھے شیخ الانبیاء،
اس دور میں علماء کی بات نہیں سنتے تھے، جو علماء امام کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ فرق اتنا ہی ہوا۔ نوح نے کہا پروردگار اگر تو ایک کافر کو بھی چھوڑے گا ان میں سے، یہ لوگ نئی نسلوں کو برباد کر دیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ کینسر کا کام کیا ہے؟ کینسر کا کام سارے باڈی میں پھیل جائے۔ یہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر سکتی ہے۔ ایک آدمی ساری نسلوں کو برباد کر سکتا ہے اگر اس نسل کی حفاظت نہ ہو۔ اسی لیے پروردگار چاہتا تھا سیکنڈ نوح کے عذاب کا ایڈیشن ریپیٹ نہ ہو۔ نوح کا عذاب کیسے ہوا؟ تندوروں سے پانی نکلا، آسمان سے پانی بادل پھٹ کر برسنے لگا، برسنا نہیں، پانی گرنے لگا۔ بارش ہونا اور ہے، پانی گرنا بادل پھٹ کر اور ہے۔ پانی جب گرتا ہے جس طریقے سے کھول کر چھوڑ دیا جائے سارا پانی ایک ساتھ، اس طریقے سے نوح کے دور میں پانی نکلتا تھا۔ پہاڑوں کے چشمے پھوٹ گئے تھے، پانی زمین پر آیا، سمندر کو لیا، سمندر کا بڑا ہوتے 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 تھوڑی دیر کے لیے، یا یوں کہا جائے چند دن کے لیے، زمین نام کی شے ارتھ کے اوپر نہیں تھی، صرف پانی تھا، اور اس پانی کے اوپر نوح کی کشتی تھی۔ اللہ نہیں چاہتا عذاب کے اس ایڈیشن کا سیکنڈ ایڈیشن موسیٰ کے دور میں ہو، جبکہ ہونا چاہیے تھا۔ سب انفیکٹڈ ہو چکے تھے، سب کے اندر بیماری آ چکی تھی، کفر و طاغوت و طغیان و جبت کی، لیکن اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ایسے نہیں، لامحساس۔ لامحساس کیا؟ جو شخص نسلوں کو بگاڑا، یہاں پر 6 لاکھ لوگوں کو بگاڑا، اسے جل وطن کیا جائے۔ تاریخ میں جتنے ایسے لوگ ہیں کرپٹڈ، اسلام نے انہیں دور کیا، ان کی نسلوں کے اندر قباحت پیدا ہوئی۔ پیغمبر کا دور، معاویہ کے بیٹے کے بارے میں جو ہے، معاویہ کے باپ کے بارے میں تاریخ اختلاف کر رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے معاویہ جب پیدا ہوا، 4 لوگوں نے باپ کا دعویٰ کیا، 4 لوگوں نے، ایک ابو سفیان، ایک حارث، اور ایک 2 اشخاص تھے، جس میں سے ایک گندہ ترین تھا، جو مکے میں رہا کرتا تھا، مکے میں پیغمبر کو ستاتا تھا، بنی ہاشم سے جنگ کیا کرتا تھا۔ پیغمبر کا دور تھا یا نہیں تھا، بلکہ بنی ہاشم سے جنگ کرتا تھا۔ مکے کی پنچایت نے اس کو اٹھا کر باہر کر دیا، اس لیے کہ یہ کرپٹ کر رہا تھا سارے مکے کو۔ جب یہ گیا، یہ فحشا میں پڑ گیا، لوگوں کو گمراہ کرنے میں پڑ گیا، غلام۔ معاویہ کے باپ میں سے ایک مالک ہے، ایک غلام ہے، ایک ابو سفیان ہے، اور ایک تیسرا 4 لوگوں نے دعویٰ کیا۔ قرآن نے ان لوگوں کا نام قرآن میں شجر ملونہ رکھا۔ شجر یعنی درخت، ٹری، ملون یعنی اللہ کی رحمت سے نکلا ہوا۔ شجر بہت کچھ ہے قرآن میں، زیتون، تین، شجر، لفظ شجر یعنی درخت کے معنی میں، لیکن یہ شجر جو پروردگار نے لایا، کیسے لوگوں کے لیے لایا؟ یہاں پہ شجر سے مراد فیملی ٹری، شجر ملعونہ۔ اگر ان کا شجرہ دیکھا جائے، ایک ایسا شجرہ تھا، یا فحشا سے تھے یہ لوگ، یا فحشا میں مبتلا تھے یہ لوگ۔ 2 الفاظ کو آپ لوگ غور کریں، یا فحشا سے تھے یا فحشا میں مبتلا تھے۔ فحشا سے تھے مراد ان کے باپوں کا کوئی پتہ نہیں۔ ابن زیاد جو کوفے میں حکومت کر رہا تھا، ابن زیاد، اس کا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ زیاد کے باپ کا نام کیا؟ ایک زمانے تک کسی کو معلوم نہیں، اسے پکارتے تھے زیاد ابن ابی، زیاد سن آف ہز فادر۔ کیا مطلب ہے یہ؟ زیاد سن آف ہز فادر۔ میلہ لگتا تھا سالانہ شام کے اندر یا کسی اور مقام پر، جس کی باپ مشخص نہیں ہوتے تھے، ان کو بلا کر کوئی باپ کا ٹائٹل دیتا تھا۔
شجرے ملعونہ کہا تھا قرآن نے، یا فحشا سے تھے یا فحشا میں مبتلا تھے، جس کا نتیجہ سامریت تھی۔ سامریت کے نتیجے میں یہ فحشا اور فحشا میں مبتلا ہونا ان کو اتنا دور کیا کہ یہ شجرے ملعونہ میں آنے لگے۔ یہ تھی سامریت، اور بڑھتے ہی جا رہا ہے مسئلہ یہاں پر، اور ہمارے پاس صرف ایک ہی تقریر کا دن باقی رہ گیا۔ کل تو معمولی سے مختصر تھا، 7 محرم بزی ہوتے ہیں سب جلوس میں، لیکن یہاں پر مختصر سا ہوتا ہے، لیکن 8 کو ہوتا ہے، اور شب عاشور تو سبجیکٹ ہی دوسرا ہوتا ہے وہاں پر، یعنی شب عاشور والا۔ المختصر میں بریف کرتے ہوئے یہ چلوں کہ سامری کو باہر کر دیا گیا، اس کے بعد دوبارہ موسیٰ کو تیروں سے شروع کرنا پڑا۔ 3 کا موقع آیا، 3 سرگردانی کا موقع۔ اب ان کا کوئی لیڈر نہیں، موسیٰ ختم، 40 سال تک بنی اسرائیل سرگردان رہی، بغیر لیڈر کے ٹھوکریں کھاتی رہی۔ جو شخص لیڈر کو چھوڑ دیتا ہے وہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ امام علی فرماتے، کیا فرماتے ہیں؟ امام کا جملہ غور سے سنیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جو شخص اپنے دور کے رہبر کی حمایت نہیں کرتا، سستی کرتا ہے اور سو جاتا ہے، وہ دشمن کے قدموں کے سامنے اپنی آنکھ کو کھولتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر ہم اپنے رہبر کی تائید نہیں کریں گے، حمایت نہیں کریں گے، رہبر تو خاموش ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد دشمن ہمارے سر پر آ کر ٹھہرے گا، اس وقت کچھ نہیں کر سکتے۔ اہل کوفہ کو امام علی نے سمجھایا، امام حسن نے سمجھایا، لیکن نہیں سمجھے۔ کہا کہ حسن، اب ہم لوگ جنگ سے تھک چکے ہیں، ہمیں جنگ نہیں چاہیے، صلح کرو، ختم کرو۔ اللہ کا رہبر، اللہ کا بنایا ہوا رہبر، ولی معصوم، حکومت الہی کا مالک، جس وقت ہٹا کوفے سے، ان کے سروں پر جو قدم آیا وہ معاویہ کے قدم تھے۔ معاویہ حکومت کرنے لگا، فوراً آتے ہی کہا نہ میں حسن ہوں نہ میں علی ہوں، تمہارے بارے میں نرمی کے ساتھ پیش آؤں، رات میں بلاؤں تو آنا پڑے گا، دن میں بلاؤں تو آنا پڑے گا، ورنہ میں تمہارے مردوں کو ماروں گا، تمہاری عورتوں کو کنیز بناؤں گا، تمہارے بچوں کو غلام بناؤں گا۔ دیکھیں کتنا بڑا ایفیکٹ ہے اس دور میں۔ صاف سیدھی بات، اگر تم اس غیبت کے دور میں اپنے لیڈر کے پیچھے نہیں رہو گے تو آج کا طاغوت تم پر حکومت کرے گا، سامریت کی طرف لے جائے گا۔ اس دور میں لوگوں کو موسیٰ سے نکالا، ہارون سے نکالا، دیگر انبیاء سے نکالا، دیگر واؤسیہ سے نکالا، رسول اللہ سے نکالا، علی سے نکالا، حسن سے نکالا، ہر ایک امام کو شہید کیا، لوگوں کو نکالا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو لوگ ولی خدا کے ہاتھ پر بیعت نہ کر سکے، ولی شیطان کے پیر پر بیعت کرنا پڑا۔ کون ولی شیطان کے پیر پر بیعت کیا؟ عبداللہ ابن عمر، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا۔ امام علی نے بیعت مانگی نہیں کی، امام حسین نے دعوت دیا تھا اسے، نہیں آیا۔ نتیجہ یہ ہوا جب ولی خدا کو چھوڑا، ولی شیطان کا شکار ہوا۔ حجاج بن یوسف جانتے ہیں کتنا بڑا ظالم تھا اس دور کا؟ صدام۔ حجاج بن یوسف جس وقت مدینے آیا، کڑا جاڑا پڑ رہا تھا، سردی کے ایام میں۔ حجاج رات کا وقت لحاف اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا، لحاف میں۔ اس وقت سپاہیوں نے آ کر کہا کہ عبداللہ ابن عمر آئے آپ سے ملاقات کے لیے۔ نے کہا اتنی رات کو کیا کام ہے، دن میں آنے کو؟ کہا کہ نہیں، کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ یہ سمجھا شاید حکومتی مسئلے پر۔ اندر آیا، آ کر کہنے لگا میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، رات کے 12 بجے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ اتنی رات کو آیا جبکہ میں سونے جا رہا ہوں، صبح میں آ۔ فوراً پلٹا کر کہا اگر صبح تک میں مر گیا، وہ جو روایت ہے
ومن مات ولم يعرف امام زمان مات میتۃ الجاہلیہ. یہ روایت کو بیان کر کر کہنے لگا اگر میں اپنے امام کو پہچانے بغیر مر گیا تو میں نے جاہلیت کی موت مرا، اس لیے مجھے بیعت کرنے دیں. اللہ کے شریف لوگوں نے جب ہاتھ پھیلایا بیعت کے لیے، انکار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ حجاج نے اپنے پیروں سے لحاف کو ہٹایا اور کہنے لگا میرے پیروں پر بیعت کر کے جا. امام حسن نے فرمایا تم نے ہم جیسے شریفوں کی حکومت کو ٹھکرایا، اللہ تم پر رذیل کو مسلط کر دے گا. مسلط ہوا، معاویہ مسلط ہوا، یزید مسلط ہوا. یہ قانون صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ قانون ہر دور کے لیے ہے. یہ قانون ہر دور کے لیے. موسیٰ کی غیبت میں ایک ولی خدا وہاں پر موجود تھا، لوگوں نے بیعت کیے بغیر، جو وہ لوگ جو ایکسپیرینس تھے موسیٰ کے، بیعت کیے بغیر سامری کے پاس چلے گئے تھے. آج بھی غیبت موسیٰ کا دور ہے، فخر موسیٰ کا دور ہے، غیبت فخر موسیٰ. ہے نا امام زمانوں کو تجویز دیا تھے، فخر موسیٰ، علم عیسیٰ، ابراہیم کا علم، یہ سب تجویز دی جاتی ہے امام زمان. فخر موسیٰ آج غائب ہے. آج بھی سامری تمہارے سامنے ہے. سامریت تمہارے گھروں کے اندر کیبلز کے ذریعے سے پہنچی ہے. سامریت ہمارے گھروں کے اندر ڈشوں کے ذریعے سے پہنچی ہے. سامریت ہمارے گھروں کے اندر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہنچی ہے. یہ نہ سمجھو کہ تمہاری ٹیکنالوجی سے منع کی جا رہی ہے، نہیں، لیکن سامریت کو پہچانو. آج دنیا کی 98% میڈیا ولی معصوم کے خلاف نہیں ہے، فیور میں نہیں ہے. مینا کے حادثے کے بعد، مینا کا حادثہ ہوا، ساری حکومتیں سعودی گورنمنٹ کے الفاظ کے اوپر بھونک رہے تھے. سارے دنیا میں کتنے لوگ مرے؟ ہندوستان کے 100 سے زیادہ لوگ مرے، لیکن ہندوستان کی میڈیا نے ایک جنازے کو بھی اترتے ہوئے نہیں دکھایا. کیوں؟ سعودی کے لیے. اتنے دنوں سے بھونک رہی تھی میڈیا کہ یہ سعودی کے اندر صرف اور صرف 750 لوگ مرے، اس سے زیادہ نہیں. کل کے دن 19 اکتوبر 2015 منڈے، سعودیہ کے وزیر نے، جو وزیر بہداشت کہتے ہیں، وزیر بہداشت یعنی جس کے ہاتھ میں میڈیکل وغیرہ ہوتا ہے، اس نے اعلان کیا 7,480 لوگوں کی سنکھیا مرنے والوں کی. اور عرفہ کے میدان کے پیچھے انہوں نے ماس گریو بنایا، ماس گریو. ساری میڈیا اس کو بچانے کے لیے لگ گئی، کوئی منہ نہیں کھولا، سارے منہ بند ہو گئے. جتنے میڈیا دنیا کی جتنا بول سکتی تھی حمایت میں بولی. لوگوں نے کہا ایڈمنسٹریشن صحیح نہیں، میڈیا نے کہا ایڈمنسٹریشن صحیح تھا. یہ تو لوگوں نے کیا اب ہاتھ یہ ہو گئی، سارا بلیم ایران پہ ڈالا جا رہا ہے. یعنی ہر دور میں، ہر وقت میڈیا سامریت کے ساتھ رہے. ولی خدا کے ساتھ کبھی میڈیا نہیں. علی کے دور میں 70,000 ممبر علی کے مقابل میں تھے. علی کی طرف سے ایک کوفے کا ایک ممبر تھا. کوفے کے دوسری جگہوں پر بھی ممبر یوٹیلائز نہیں ہوتا تھا علی کے فیور میں. صرف ایک ممبر کوفے میں، جو خود امیر المومنین جاتے تھے. شام اور شام کے اطراف علاقے، فلسطین اور ان کے اطراف علاقے، یہ تمام وہ علاقے تھے جہاں پر معاویہ کا سکہ بولتا تھا. لوگ معاویہ کے لیے بیان کرتے تھے، معاویہ کو ذل اللہ کہتے تھے، معاویہ کو نہ جانے کیا کیا تشبیہات دیتے تھے. خال المومنین، کاتب الرائے. علی کی جب بات آتی تھی، نعوذ باللہ، علی کو برائی سے یاد کیا جاتا تھا. عزیزوں، آپ لوگ اس دور میں نہیں تھے. اگر اس دور میں ہوتا شاید آسان ہو سکتا تھا، لیکن اس دور میں ہے جو دور آپ کے لیے مشتبہ دور ہے. اس بات سامریت
گائے کا لبادہ پہن کر نہیں آیا، اس بار سامریت آپ ہی لوگوں کی زبان کے ساتھ آتا ہے۔ سامریت کا طرز ہے۔ میڈیا آپ کے ان چیزوں کو کور کرے گی جو دنیا میں بتا کر آپ کے خلاف بیان کر سکے۔ جائیں ریٹر جو پیپر ہے انگلینڈ کا پیپر ریٹر گارڈین، اس میں جا کر دیکھیں ذرا ہندوستان کے کلچر کے بارے میں محرم کی کس طریقے سے دیا ہے، ذرا جائیں جسٹیفائی کریں آپ لوگ، انٹرنیٹ کے اندر جسٹیفائی کریں، محرم چھاپیں، دوسری جگہوں پر جسٹیفائی کریں آپ لوگ۔ سامریت اب دوسرے روپ سے آئی ہے اور یہ روپ خطرناک روپ ہے۔ اگر اس روپ کے دوران اگر ہم آج کے ولی معصوم سے وسیلہ اور اس کے غیبت میں ہم نے اگر صحیح قدم نہیں اٹھایا، ولی امر مسلمین کی طرف جا کر بہت بڑی مسٹیک میں رہ گیا۔ ہر دور میں سازش ٹارگٹ بنایا جائے، بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ انشاءاللہ آنے والی آخری تقریر کوشش کروں گا آپ کا حق ادا کروں ملأ الذین کفروا کے بارے میں، لیکن آج کے حد تک یہاں تک کافی ہے کہ سامریت آج کا نتیجہ یہ، سامریت ہر دور میں لفظ بدل کر آتی ہے۔ عزیزوں، آپ یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ ایک اسٹیج پر ہی چلے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی فحشا، کبھی دین کے ذریعے سے، کیونکہ امام حسین نے فرمایا، امام حسین فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، الدین لعیب علی السنۃ، دین ان کے زبانوں کے اوپر، جب فتنے اٹھتے ہیں خلو دیانہ، دیندار افراد بہت کم نمودار ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ اٹھ جائے آپ کے درمیان، معلوم ہو جائے گا کتنے دیندار ہیں، کتنے سو کال دیندار ہیں۔ بے دین تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ سب دیندار ہوتے ہیں، سو کال دیندار، دیندار ہمیشہ کم، قلو دیانہ۔ یہ امام کا جملہ کسی خاص ایرا کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے تھا، قلو دیانہ۔ جب مصیبت آتی ہے دین کی حمایت کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ شاعر نے بھی کہا تھا جب دین نے مال بانٹا، جب اسلام نے مال بانٹا لاکھوں موجود، جب اسلام نے خون مانگا 72 موجود۔ جب بھی اموال کی تقسیم ہوئی سارے مسلمان کی فہرست میں آ گئے، جب دین بچانے کا مرحلہ آیا صرف 72 کربلا میں تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے امام زمانہ کا جو دور ہوگا، امام کے ظہور کا دور ہر امام کے دور سے سنہرا ہوگا، ہر امام کے دور سے، اس لیے کہ اماموں میں سب سے ریچسٹ امام اصحاب کے لحاظ سے امام حسین جو 72 مل گئے، ورنہ دوسرے اماموں کو نہ 14 ملے نہ 12 ملے، بعض امام 17 کو مانگ رہے تھے، بعض امام 5 کو مانگ رہے تھے۔ چھٹے امام نے کبھی فرمایا کہ مجھے 5 لوگ دے دو میں قیام کروں گا، 5 لوگ بھی نہیں تھے امام کے ساتھ چلنے۔ امام زین العابدین فرماتے اتنے لوگوں کو مت دیکھو، کوانٹٹی مت دیکھو، اگر میں قیام کا حکم دوں گا تو اس میں سے 17 بھی نہیں اٹھیں گے۔ یعنی بقیہ سب خلو دیانہ، دیندار کم تھے وہاں پر۔ ہر امام کے بعد امام تو ایسے تھے جن کے پاس صحابی بھی نہیں۔ آپ لوگ کبھی ایران سفر کیے، معصوم قم کے روضے پر گئے آپ؟ معصوم قم کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے، کریمہ اہل بیت۔ آپ نے معصومہ کی زندگی کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ان کی بایوگرافی پڑھی ہے؟ سنیں، ایک جملہ کافی ہے معصومہ کی مظلومیت کے لیے۔ وہ معصومہ کی شادی نہیں